دوسری چیز ہے ریاست اور عہدہ. ہمارے ائمہ ان کا جو ہے وہ اس بات پر اتفاق ہے، ائمہ محدثین کا، کہ بہت سارے لوگ مال دنیا ان کے حوالے سے زہد اختیار کر جاتے ہیں، لیکن عہدوں کے حوالے سے زہد اختیار نہیں کر پاتے، کیونکہ عہدوں سے زہد اختیار کرنا، یہ ائمہ محدثین کیا فرماتے ہیں کہ یہ مشکل زہد بھی ہے اور اس کا درجہ بھی اعلیٰ ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ مامون کے قاضی بن جائیں. تو امام احمد رحمہ اللہ دیکھیں جنہوں نے کتاب زہد لکھی ہے اور ان کا عمل بھی ہے اس پہ، تو فرمانے لگے کہ اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ استاد محترم آج آپ نے یہ بات کر لی ہے، آئندہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی، میں قضاء کا عہدہ قبول نہیں کر سکتا. اور کچھ اس طرز کی بات میرے ذہن میں جو آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر استاد محترم آپ اس کو آپ چیک کر لیجئے گا کہ اگر آپ دوبارہ مجھ سے یہ بات کریں گے تو شاید میں پھر پڑھنے کے لیے آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکوں. تو وہ جو عہدوں کا زہد ہے یہ بہت بڑا مطلوب ہے اور یہ مشکل زہد ہے. اور اس وقت جو جن مصائب اور مسائل سے ہم دوچار ہیں تو اس کے اندر جو ہے عہدوں کی ہوس اور اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کرنا، آپ سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کتنی وعید دی ہے. تو بہرحال مزید اس پہ بات نہیں کرتے، یا آگے کبھی آیا موقع تو کسی جگہ پہ یہ بات کر لیں گے. یہ جو سیاسی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس جملے پہ گرفت نہ کرے اور اللہ اس جملے کو واقعتاً یہ جملہ حق ہو اور اس کا ہمیں فائدہ ہو جائے. سیاسی اور دینی جماعتیں، دینی جماعتوں کی دینی خدمات اپنی جگہ پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور توفیق خاص سے نواز دے، لیکن ان کی خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اور جو لوگ قریب سے ان جماعتی سسٹم کو دیکھتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کہ آپ فتاویٰ اس پہ اگر دیکھیں گے کہ دینی جماعت کو بنانا اور پھر اس کا عہدہ لینا، اور اس حوالے سے بہت شدید کلام شیخ البانی رحمہ اللہ کا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ہے، اور جو ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا.